حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، جس کے لوازم میں سے محبت اور تعظیم اور اطاعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا ضروری نتیجہ ہے کہ انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی گناہ کی زہر کھا چکا ہے تو محبت اور اطاعت اور پیروی کے تریاق سے اس زہر کا اثر جاتا رہتا ہے، اور جس طرح بذریعہ دوا مرض سے ایک انسان پاک ہو سکتا ہے، ایسا ہی ایک شخص گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح نور ظلمت کو دور کرتا ہے اور تریاق زہر کا اثر زائل کرتا ہے اور آگ جلاتی ہے، ایسا ہی سچی اطاعت اور محبت کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو آگ کیوں کر ایک دم میں جلا دیتی ہے، بس اسی طرح پر جوش نیکی جو محض خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے کی جاتی ہے، وہ گناہوں کا خس و خاشاک بھسم کرنے کے لیے آگ کا حکم رکھتی ہے۔ جب ایک انسان سچے دل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور آپ کی تمام عظمت اور بزرگی کو مان کر پورے صدق و صفا اور محبت اور اطاعت سے آپ کی پیروی کرتا ہے، یہاں تک کہ کامل اطاعت کی وجہ سے فلاح کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، تب اس تعلق شدید کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ الہی نور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا ہے، اس سے یہ شخص بھی حصہ لیتا ہے۔ تب چونکہ ظلمت اور نور کی باہم منافات ہے، وہ ظلمت جو اس کے اندر ہے دور ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کوئی حصہ ظلمت کا اس کے اندر باقی نہیں رہتا، اور پھر اس نور سے قوت پا کر اعلیٰ درجہ کی نیکیاں اس سے ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کے ہر ایک عضو میں سے محبت الہی کا نور چمک اٹھتا ہے۔ تب اندرونی ظلمت بکلی دور ہو جاتی ہے، اور علمی رنگ سے بھی اس میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور عملی رنگ سے بھی نور پیدا ہو جاتا ہے۔ آخر ان نوروں کے اجتماع سے گناہ کی تاریکی اس کے دل سے کوچ کرتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ نور اور تاریکی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا ایمانی نور اور گناہ کی تاریکی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسے شخص سے اتفاقاً کوئی گناہ ظہور میں نہیں آیا تو اس کو اس اتباع سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ کی طاقت اس سے مسلوب ہو جاتی ہے اور نیکی کرنے کی طرف اس کو رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔